محدث بوجیانی رحمہ اللہ پر ہم بات کر رہے تھے۔ میرے استاد محترم اس دور کے علم حدیث، علم علل، علم رجال، جرح و تعدیل، علوم حدیث کے امام اور محدث بلا مبالغہ میری مراد شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ ہیں۔ اللہ ہمارے استاد محترم کا سایہ ہم پہ تادیر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے استاد محترم سے بڑا کام لیا، اللہ مزید اپنی خاص رحمت سے اور بڑے بڑے کارنامے استاد محترم سے لے۔ تو جب ہم شیخ عصری صاحب حافظہ اللہ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں محدث بوجیانی کی رہنمائی نظر آتی ہے۔ استاد محترم خود اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ عبارت پڑھنا چاہتا ہوں جو استاد محترم شیخ ارشاد الحق عصری صاحب حافظ اللہ نے لکھی ہے۔ یہی الاعتصام صفحہ نمبر 667 میں یہ عبارت موجود ہے۔ مگر اس سے پہلے اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہیچ میدان کو جو معمولی تعلق اس فن سے ہے، فن سے مراد جرح و تعدیل رجال، اس فن سے ہے، اس میں بھی بہت حد تک آپ کی رہنمائی کا دخل ہے بوجیانی صاحب۔ چنانچہ آپ ہی کے مشورہ سے میزان الاعتدال، لسان المیزان، تہذیب و تہذیب پڑھی۔ استاد محترم شیخ عصری صاحب کے مطالعہ میں یہ کتابیں نہیں تھیں۔ کون تھا وہ شخص جس نے عصری صاحب کے زمانہ طالب علمی میں ہی کہہ دیا اور ارشاد الحق پتر میزان الاعتدال، لسان المیزان، تہذیب و تہذیب کو پڑھو؟ وہ پیچھے بوجیانی صاحب رحمہ اللہ تھے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ایسا چسکا لگا، استاد جی لکھتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایسا چسکا لگا کہ اس موضوع کی بیشتر کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ان کے علاوہ انہی ہی کی ترغیب سے الکفایہ للخطیب، معرفت علوم الحدیث للحاکم، فتح المغیث للعراقی، توضیح الافکار للامیر، تدریب الراوی للسیوطی جیسی اہم کتابیں بھی پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، کیا مجھے یہ بات کرنے کا حق ہے کہ زمانہ طالب علمی میں استاد محترم شیخ ارشاد الحق عصری صاحب کی جرح و تعدیل کی طرف توجہ مبذول کروانے والے محدث بوجیانی صاحب رحمہ اللہ تھے؟ اس سے پہلے استاد محترم نے ایک اور واقعہ لکھا ہے۔ استاد محترم شیخ عصری صاحب لکھتے ہیں میں جامعہ سلفیہ کی 4تھی کلاس میں تھا تو کسی کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے وہاں لکھا تھا قال الذہبی فی ذکری من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل۔ اب امام ذہبی کی یہ عبارت مجھے کہیں نہیں مل رہی، میں ان کی میزان ہی تھے میرے مطالعہ میں کیلی تھوڑی بہت ہی، میں میزان میں دیکھ رہا ہوں ذہبی کی یہ عبارت وہاں ہے نہیں۔ ایک دن اچانک جامعہ سلفیہ میں مہمان آئے، طلبہ نے بتایا کہ یہ شیخ عطا اللہ نہیں بوجیانی صاحب، سادہ سی درویش انسان۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا استاد شیخ صاحب یہ عبارت ذہبی کی کس کتاب میں ملے گی؟ تو بوجیانی صاحب نے دیکھا اور ہنس پڑے، ساتھ فرمانے لگے او اللہ کے بندو یہ عبارت نہیں ہے، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، یہ کتاب ہے، ذہبی صاحب کی عبارت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بوجیانی صاحب رحمہ اللہ گھر لاہور واپس تشریف لائے اور ارشاد الحق صاحب کے نام لیٹر لکھا
ہم نے پڑھا نا، عادت تھی اچھے طالب علموں کو پہچان لیتے، ان کی رہنمائی کرتے، خط لکھتے، لیٹر لکھا، اس لیٹر میں کیا لکھا؟ دلائل دیے کہ جو میں نے بات کہی تھی ذہبی صاحب کی یہ کتاب ہے، فلاں فلاں محدث نے اپنے کتاب میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اس کا نام لیا ہے۔ اس وقت یہ کتاب مفقود ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو بجیانی صاحب نے دلائل کے ساتھ مطمئن کیا۔ قصری صاحب استاد محترم نے وہاں یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے تڑپے ہیں کہ یہ میں تو طالب علم تھا، میری بات کو کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ یہاں سمجھا دیا کافی تھا، گھر گئے ہیں اور کتابوں سے دراسہ کر کے حوالے اکٹھے کر کے مجھے لکھے ہیں کہ یہ بیٹا ان کی کتاب ہے۔ سمجھا گی؟ اور پھر آگے یہ باتیں لکھی ہیں کہ انہوں نے ہی مجھے یہ جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھنے کا کہا تھا، علوم حدیث کی کتابیں مجھے پڑھنے کا کہا تھا، بیٹا یہ کتابیں پڑھو۔ تو آج الحمدللہ علم رجال میں استاد محترم کی لمبی چوڑی خدمات ہیں۔ علم تخریج و تحقیق میں میرے استاد محترم شیخ قصری صاحب نے مسند ابی یعلا مخطوطہ پر کام کیا، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے استاد محترم شیخ قصری صاحب کی تحقیق ہی مسند ابی یعلا جو مخطوطہ پر تھی وہ 6 جلدوں میں چھپی۔ اسی طرح امام ابو یعلا کی ایک دوسری کتاب معجم ابی یعلا، وہ بھی استاد محترم شیخ قصری صاحب کی تحقیق سے سب سے پہلے چھپی۔ اسی طرح مسند سراج، وہ بھی ایک جلد میں استاد محترم نے مخطوطہ پر کام کیا، عربی میں تخریج تحقیق جرح و تعدیل کے لحاظ سے بات کی، وہ چھپی۔ ابھی چند سال پہلے امام حیثمی کی غایت المقصد جو مسند احمد کے زوائد کتب ستہ پر تھے، وہ استاد محترم نے کلمی مخطوطہ پر کام کیا، 4 جلد میں وہ چھپی۔ اور بھی بے شمار کتابیں استاد محترم کی، 3-4 درجن کتابیں اردو کے اندر، عربی کے اندر ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتابیں، توضیح الکلام، سبحان اللہ، فاتحہ خلف الامام پر 1500-1600 صفحے پر مشتمل کتاب۔ ابھی نئی کتابیں چھپی، اعلاء سنن فی المیزان، ظفر احمد تھانوی عثمانی رحمہ اللہ نے جو اعلاء سنن کے نام سے فقہ حنفی کے دلائل مرتب کیے تھے، ضعیف روایتوں کو صحیح بنایا غلط اصولوں کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ، تو وہ استاد محترم قصری صاحب نے ہی ان کی حقیقت کو کھولا کہ کس طرح محدثین کے اصولوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے درسوں میں یہ بات کرتا ہوں، جو بھی طالب علم علوم حدیث میں جرح و تعدیل میں ماہر بننا چاہتا ہے، وہ میرے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتابوں کو لازم پکڑے۔ نیٹ پر بھی موجود ہیں، اردو بازار میں دستیاب ہیں، ادارہ علوم عصریہ جو استاد محترم کا فیصل آباد میں ادارہ، وہاں تو ہر جگہ دستیاب ہیں۔ وہ کتابیں پڑھیں، بار بار پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علم حدیث ہے کیا، جرح و تعدیل ہے کیا، علل ہے کیا۔ میرے عزیزو، کیا مجھے حق حاصل ہے؟ یہ جو ارشاد اللہ قصری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک عظیم نسبت محدث کی عطا فرمائی ہے، پیچھے محدث بوجیانی رحمہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادارہ علوم عصریہ کی بڑی زیادہ خدمات ہیں، فیصل آباد کا ادارہ، منٹ گمنی بازار مبارک مسجد میں ادارہ، اس ادارہ کی بھی مشورے رہنمائی کرنا پیچھے محدث بوجیانی نظر آتا ہے، اور اس کا اعتراف کیا ہے شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ نے اور بھی علماء نے۔ میرے گاؤں کے پتو، ہمارے حسین خان والا 2 ہیں، ایک پتو کی کے ساتھ ہے، قصور کے ساتھ، میں قصور کے ساتھ والے بارڈر کے جو ساتھ ہمارا گاؤں وہاں سے ہوں، دوسرا ہمارا حسین خان والا گاؤں پتو کی میں ہے۔ یہ شیخ الحدیث اسحاق حسینوی صاحب پتو کی والے حسین خان والا میں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی کتاب میں
شیخ الحدیث اسحاق حسینوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا لمبا مضمون لکھا اپنے استاد محترم کے حالات پر، 331 صفحہ سے 399 صفحہ تک یہ مضمون دل لگا کے پڑھنے والا ہے۔ نام رکھا عمر بر کے رہنما، کہ ساری زندگی میری رہنمائی کرتے رہے کون؟ محدث بوجیانی رحمہ اللہ۔ اسحاق حسینوی صاحب جو وقت کے محدث اور عظیم شیخ الحدیث تھے، شیخ الحدیثوں کے استاد، استاذ الاساتذہ، بڑی قیمتی کتابوں کے مصنف اور مترجم، یہ کہتا ہے میرا ذہن نہیں تھا کہ میں دین پڑھاؤں گا، میرا ذہن تھا میں کو عربی فاضل اوٹی وغیرہ کر کے میں سکول ٹیچر لگوں گا، ادھر پروفیسر لگوں گا۔ تو بوجیانی صاحب نے حکم دیا، ہم نے آپ کو دین پڑھانے کے لیے پڑھایا، چلو یہ صوفی عبداللہ صاحب آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، جاؤ مامو کاجن جا کے پڑھاؤ۔ محدث بوجیانی رحمہ اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی، شاید اتنا عظیم انسان یہ سکولوں کالجوں کی دلدل میں پھنس جاتا اور ضائع ہو جاتا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ، اسحاق حسینوی صاحب فرماتے ہیں ایک دن استاد محترم بوجیانی صاحب میرے پاس آئے، اپنے شاپر میں تذکرۃ الحفاظ تھی نکالی، کہا اسحاق بیٹا اس کا ترجمہ کر دو۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں نے تذکرۃ الحفاظ کا ترجمہ کیا، اور کس نے کہا؟ محدث بوجیانی نے۔ رسالہ نجاتیہ، یہ فاخر زار الہ آبادی کی کتاب تھی، رسالہ نجاتیہ عقیدے پر، فارسی میں۔ اسحاق صاحب لکھتے ہیں ایک دن بوجیانی صاحب میرے پاس آئے اور رسالہ نکالا، رسالہ نجاتیہ، کہا اسحاق صاحب تمہیں فارسی بڑی آتی ہے، یار اس کا ترجمہ کر دو۔ سبحان اللہ، 20 کام لیے بوجیانی صاحب نے اپنے لائق اور فیض شاگرد اسحاق حسینوی سے۔ پیچھے اسحاق بھٹی صاحب کا میں نے اشارہ کیا، سبحان اللہ۔ اسحاق بھٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے گزر گئی گزران، گزر گئی گزران، اللہ اکبر۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اسحاق بھٹی صاحب نے اپنا، فرماتے ہیں جب پاکستان بنا ہم ادھر آ گئے، ادھر تاندلیں والا کی ایک طرف کو گاہ بان کا علاقہ تھا، کہتے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، میں ہی گھر کا سرپرست تھا، بڑا بچہ تھا، تو میں نے گدھا میرے پاس تھا، میں کبھی چاول لے لیتا منڈی سے، گدھے پر آ کے ہو کے دیتا پھرتا، گلیوں بازاروں میں فروخت کرتا، کبھی گندم لے آتا، کبھی آٹا لے آتا، ہے نا، رزق حلال 2 لقمے کمانے کے لیے، اور جو زمین خود ہی کرتا تھا، حل وغیرہ چلاتا، کام کرتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنے کھیت میں تھکا ماندہ، مٹی وغیرہ لگی کپڑوں کو، وہاں میں لیٹا ہوا ہوں، گدھا میرے پاس بندھا ہوا ہے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آواز دی، السلام علیکم۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے استاد محدث بوجیانی کی آواز ہے۔ میرے عزیزو، مدرسہ سے بچہ فارغ ہو کے گھر چلا جائے، کہاں ہے محدث بوجیانی کا کردار ادا کرنے والے جو اپنے بچوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے؟ اسحاق بھٹی صاحب نے لکھا، میں ویسے یکدم دیکھا پیچھے تو محدث بوجیانی صاحب کھڑے ہیں۔ استاد محترم آپ کہاں؟ آپ خیر سے آپ نے مجھے یہاں بھی تلاش کر لیا؟ کہتے جی بیٹا میں نے تلاش کر لیا ہے، تو ہم نے مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان قائم کر لی ہے، داؤد غزنوی صاحب رحمہ اللہ وغیرہ کی معیت میں، تو دفتر میں ہمیں بندہ چاہیے۔ میں نے کہا ہمارا شاگرد تھا اسحاق بھٹی، بڑا لائق فیق تھا، کہیں ضائع نہ ہو جائے، میں آپ کو لینے کے لیے آ جاؤ۔
ادھر دفتر میں کام کرو آ کے۔ اے محدث بوجیانی، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیسا غم تھا تجھے، کیسے تو نے گدھے، جس کا تعلق گدھے کے ساتھ جڑ چکا تھا، ذمہ دارہ آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ نہ دلاتے محدث بوجیانی تو شاید ساری عمر بیچارے وہ محنت مزدوری کرتے کرتے ضائع ہو جاتے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان کو محدث بوجیانی جیسا عظیم لیڈر عطا فرمایا، جو مستقبل کے مورخ اہل حدیث کو اس کے گھر گئے، کھیتوں پہ جا کے تلاش کیا، گدھے سے جان چھڑائی، کاروبار سے جان چھڑائی، کہا آ جاؤ لاہور میں آ کے دین کا کام کرو۔ یعنی یہ بہت بڑا کردار ہے۔ اب بھی ضرورت ہے ہم دیکھیں جو بھی کتنے بیچارے ہیں جو مالی وجہ سے وہ پریشان ہیں، تو ہم نے کتنوں کا مداوع کیا، کتنے بیچارے اس مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، لیکن ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، دکانیں ڈال کے بیٹھے ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں۔ تو ہم نے یہ دوبارہ یہ وہی بوجیانی صاحب والی سوچ و فکر کو ہم نے عام کرنا ہے، اور اچھے اچھے لوگوں کے پیچھے ان کی گوروں میں ہم نے جانا ہے۔ میرے اسی حسین خان والا کے میرے ایک بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، شیخ الحدیث عبدالرحیم حسینوی رحمہ اللہ۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر کا نام سنا آپ نے رحمہ اللہ، جو فیصل مسجد کے امام اور خطیب، فیصل مسجد کے خطیب تھے اور پنجاب کی گورنمنٹ لائبریری کے ڈائریکٹر تھے۔ منصورہ میں بیت الحکمت کے نام سے ان کا بہت بڑا مکتبہ ہے، اور کتاب سرائے کے نام سے اردو بازار غزنی سٹریٹ میں ان کے بیٹے جمال الدین افغانی کا مکتبہ ہے۔ یہ بھی ہمارے گاؤں کے تھے، حسین خان والا کے تھے۔ ان کے ابو جان عبدالعزیز صاحب وہ یہاں سے اس حسین خان پتوگی میں چلے گئے، پھر وہاں رہے۔ تو یہ شیخ الحدیث عبدالرحیم حسینوی رحمہ اللہ یہ عبدالجبار شاکر صاحب کے حقیقی چچا جان تھے۔ عبدالجبار شاکر صاحب کی بیٹی صاحبہ عبدالرحیم حسینوی صاحب کی نوح صاحبہ تھی، بہو تھی، ہماری جو بہنہ بڑی، ہمارے بچیوں کی ٹیچر ہمارے گاؤں میں، حافظہ اللہ۔ تو عبدالرحیم حسینوی صاحب ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے، شیخ الحدیث تھے، کئی مدرسوں میں پڑھایا۔ تو محدث بوجیانی رحمہ اللہ ہمارے گاؤں حسین خان والا میں کئی بار گئے عبدالرحیم حسینوی صاحب کے پاس۔ مجھے بتائیں کیا لینے جاتے تھے؟ کہ یہ بہت قابل ترین تھے، دلی کے فارغ تھے، جامعہ رحمانیہ دلی کے فارغ تھے۔ سفر السعادہ ایک کتاب ہے، بڑی کمال کتاب، فارسی کی کتاب ہے۔ سفر السعادہ کا ترجمہ محدث بوجیانی نے ہمارے شیخ الحدیث عبدالرحیم حسینوی رحمہ اللہ سے کروایا تھا، اس لیے وہاں جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی ہر کام کے بندے کو مصروف رکھتے تھے، فارغ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی بہت زیادہ باتیں یہ ہمیں ملتی ہیں طریق سے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور اصل توفیق ہے، توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عاجز لوگوں سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے تصنیف و تحقیق کا، جس کی طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ماشاءاللہ مصنفین ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی غیبی مدد ہے، وہ مصنفین ہیں۔ اگر انہیں بھائیوں کی کوئی خاص رہنمائی کی جاتی وہ مصنف نہ رہتے بلکہ محدث کے درجہ تک پہنچتے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس فن کو لاہور میں ایک رات کو خاص کیا ہے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ شاید ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کسی میں چنگاری بڑک اٹھے اور وہ کوئی علمی تحقیقی تصنیفی کام کر جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمیں محدث بوجیانی صاحب جیسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
ہمیں بھی ان جیسی سادگی، ان جیسا جذبہ صادقہ، ان جیسا اخلاص عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی دوبارہ سے محدثین کی، محققین کی جماعتیں تیار کریں۔ یہ بھی بیچارے غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں، ان کے پاس بھی کوئی بلڈنگ اپنی نہیں تھی، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سب کچھ دے گا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے، مزید لاہور میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا، تاکہ ہم امت کی، علماء کی، جو اس میدان میں محدثین اور محققین کی ضرورت ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی فرقے باطلہ اغیار سر اٹھائیں تو ہمارا شاگرد سونے سے پہلے پہلے ان کا رد لکھ چکا ہو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔